شاید آپ کو اس کی تاریخ معلوم نہ ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثر تعداد، ایک بہت بڑی تعداد، کثیر تعداد اپنی تاریخ سے ناواقفیت کی بنا پر آج مسلمانوں کی یہ حالات ہیں۔ بڑے بے باکی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آج اسکولوں کے اندر سے، کالجوں کے اندر سے، یونیورسٹیوں کے اندر سے مسلمانوں کی تاریخ کو، مسلمانوں کی قربانیوں کو مٹا دیا جا رہا ہے۔ تاریخ مٹتی نہیں ہے، تاریخ کو مٹایا نہیں جاتا ہے، تاریخ رقم ہو جاتی ہے، وہ اتہاس کے پنوں پہ درج ہو جاتا ہے، تاریخ کو بھلا دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ کو، مسلمانوں کی اتہاس کو، مسلمانوں کی قربانیوں کو کسی نے مٹایا نہیں ہے، بلکہ خود مسلمانوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بھلایا ہے۔ اور جس قوم کو اپنی تاریخ، اپنی اتہاس یاد نہ ہو، اس قوم کا مستقبل بہت ہی بیکار ہوتا ہے، کیونکہ اسے پھر اپنا حق کیا ہے، اس نے کام کیا کیا اور اس کے حقوق کیا ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب تاریخ کا پتہ نہیں، اتہاس کا پتہ نہیں، تو اس کے حقوق کا پتہ نہیں۔ آپ نے اموا کے لیے، آپ کے باپ داداؤں نے اموا کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر یہ پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کے خاندان کے لوگوں نے، آپ کے بڑے بزرگوں نے آپ کے گاؤں کو سینچنے میں کیا کیا قربانیاں دی ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کا مستقبل کا کیا بھروسہ ہے، کیا گارنٹی ہے؟ تاریخ کو اگر کوئی اپنی ماضی کو اگر بھول جائے تو اس کا مستقبل بہت ہی بیکار ہوتا ہے۔ ہم بے دھڑک یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اتہاس کو نکال دیا گیا، اتہاس کو بھلا دیا گیا، اتہاس بھلا کو نکالا نہیں گیا بلکہ اسے خود ہم نے بھلایا ہے۔ جب اس ملک کے اندر انگریز قابض ہوئے ہیں، انگریز جب قابض ہوئے ہیں، اس سے پہلے اس ملک کے اندر حکومت مسلمانوں کی تھی، تقریباً 850 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اس ملک کے اندر۔ انگریز یہاں آیا، آنے کے بعد اس ملک کے اندر قابض ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے باکوڑ چھینا گیا۔ دہلی کے اندر مغلوں کی حکومت تھی، لکھنؤ کے اندر نوابوں کی حکومت تھی، اور بنگال کے اندر سراج الدولہ کی حکومت تھی، دولہ خاندان کی حکومت تھی، دولہ پریوار کی حکومت تھی۔ ساؤتھ انڈیا کے اندر بھی جو حکومت تھی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ میسور سلطان، شیر کرناٹکا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے باپ داداؤں کی حکومت تھی۔ انگریز جب اس ملک کے اندر آتا ہے تو حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے غصب کرتا ہے، اور اس ملک کے اندر وہ قابض ہو جاتا ہے۔ انگریز کے خلاف سب سے پہلے بغاوت، سب سے پہلے لڑائی کے لیے سور جو پھونکا گیا، جہاد کے لیے جو سب سے پہلے جو آواز لگائی گئی، وہ کسی اور سمودائے کے لوگ اور کسی اور ذات اور فرقے کے لوگ نہیں تھے، بلکہ اس ملک کے بسنے والے مسلمان تھے۔ مسلمانوں میں بھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سن 1800 عیسوی کے قریب انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور اس سے پہلے سرہند میں ایک صوفی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو بھاپا، لیکن بطور ایک مہم کے شکل پہ اور ایک گروہ کے شکل پہ، ایک فتوے کے طرز پر سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ انگریز اس ملک کے اندر قابض ہو چکا ہے، ہندوستان انگریز کا غلام بن چکا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پر انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے، اس لیے مسلمان انگریزوں سے جہاد کرے۔ اس فتوے کی بنیاد پر 1803 عیسوی کے اندر مدرسوں کو، جو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو مدرسہ چلا کرتا تھا دہلی کے اندر، اسے ختم کر دیا جاتا ہے، نیست و نابود۔ بڑی قربانیاں دیے، میں اس تاریخ پہ بھی نہیں جاؤں گا۔
1800 سے لے کر 1830 تک مسلمانوں نے محنت کی ہے۔ 1831 عیسوی میں جنگ آزادی کی سب سے پہلی جنگ لڑی گئی۔ ہمیں یہ تاریخ بتائی جاتی ہے 1857 عیسوی پہلی جنگ۔ یہ اصل جنگ نہیں ہے، اس سے پہلے 1831 عیسوی کے اندر بالا کوٹ کے اندر، جو آج پاکستان ہماری بدقسمتی ہے، پاکستان کے حصے میں وہ چلا گیا، جسے صوبہ سرحد کہا جاتا ہے، اس کا ایک شہر ہے بالا کوٹ، وہاں سب سے پہلے آزادی کی جنگ لڑی گئی سن 1831 عیسوی کے اندر۔ 1831 سے لے کر 1845 عیسوی تک مسلمان تنہا انگریزوں سے لوہا لیتے رہے، لڑتے رہے، شکست ہوئی، جماعتوں میں بٹ گئے، ایک جماعت واپس آئی، ایک جماعت وہیں لڑتے رہے، اور جو جماعت واپس آئی وہ واپس آنے کے بعد گھر میں بیٹھی نہیں رہی، بلکہ پورے ملک ہندوستان کا دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد مجاہدوں کو تیار کیا، مسلمانوں کو تیار کیا، اور پھر ایک مرتبہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ سن 1857 عیسوی کے اندر پھر دوبارہ جنگ ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں انگریزوں نے بھاپا کہ مسلمان اس ملک کے اندر جب تک ہیں، اور بالخصوص اس ملک کے اندر جب تک علماء کرام ہیں، جب تک مدرسے ہیں، جب تک خانقاہیں ہیں، جب تک عالم دین ہیں، جب تک علماء کرام ہیں، جب تک اس ملک کے اندر انگریز قابض نہیں ہو سکتا۔ اس چیز کو انہوں نے بھاپا، تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ مسلمانوں کے اندر ٹکراؤ پیدا کیا، مسلمانوں کے اندر آپسی متبھید پیدا کیا، مسلمانوں کو توڑ پیدا کیا، اور نئے نئے فرقے ایجاد میں آئے۔ وہ کیا فرقے ایجاد میں آئے، میں اس پہ بھی گفتگو نہیں کروں گا۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا گیا، فرقے واریت کے نام پر، مسلک کے نام پر۔ انگریز کی سازش یہ بنی کہ اگر قبضہ کرنا ہے، حکومت کرنا ہے، آپس میں انہیں لڑاؤ، انہیں کمزور کرو۔ مدرسوں کو توڑا گیا، علماء کو شہید کیا گیا۔ سن 1803 سے لے کر 1857 عیسوی تک 52,000 علماء کرام شہید ہوئے، صرف علماء کرام 52,000 علماء کرام شہید ہوئے۔ اور 1857 عیسوی کی جنگ کے بعد چند دنوں کے اندر 33,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ دہلی کے لال قلعہ سے جامع مسجد کا دروازہ تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ایک درخت بھی ایسا باقی نہیں تھا جس درخت کے اوپر، جس درخت میں مسلم علماء کو یا مسلمانوں کو، جس کے سروں پر ٹوپی ہو، جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، جس کا لباس عالمانہ ہو، یا شکل و صورت کے اعتبار سے وہ ملا لگے، اسے پھانسی پہ لٹکایا نہ گیا۔ میرٹھ کے اندر جو 300 لوگوں کو جو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، ان 300 لوگوں میں 60% مسلمانوں کی تعداد ہے۔ یہ قربانی، اس چیز کو انگریزوں نے جب بھاپا کہ جب تک اس ملک کے میں بسنے والے علماء اور اس ملک کے دانشور مسلمان اس ملک کے اندر رہیں گے، تب تک اس ملک کے اندر ہم مکمل طور پر قابض نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں کو توڑ پیدا کیا۔ تو اس زمانے میں اس وقت کے جو دانشور حضرات تھے، انہوں نے نئی نئی تنظیمیں پیدا کیے، نئی نئی تنظیمیں بنائیں، اور انہیں تنظیموں کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا۔ اور دارالعلوم دیوبند کا مقصد یہ تھا کہ اس مدرسے سے پڑھنے والے جو بچے پڑھ کر جو خارج ہوں، وہ علم دین کو بھی سیکھیں اور ساتھ میں انگریز سے جہاد بھی کریں۔ اصل مقصد دارالعلوم دیوبند کا یہ تھا۔ اسی تنظیم نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بنایا، اسی تنظیم نے جامعہ ملیہ بنایا، اسی تنظیم نے ندوۃ العلماء لکھنؤ بنایا، اسی تنظیم نے مظاہر علوم سہارنپور بنایا، اور اسی تنظیم نے بڑے بڑے تحریک چلائے، جن میں رسمی تحریک رومان ہے، اسی طرح تحریک انصار ہے، اور ایک تنظیم، وہ تنظیم جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا، جو ہمارے جھارکھنڈ کے ایک ایک گاؤں کے اندر ہے، جسے ہم انجمن اسلامیہ کے نام سے جانتے ہیں۔
سب سے پہلے 1884 عیسوی کے اندر لاہور کی موچی گیٹ کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد باقن، وہاں کے قاضی حمید الدین، وہ جو وہاں کے خلیفہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے ایک تنظیم بنایا جس کا نام رکھا انجمن حمایت اسلام۔ اور جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، جب ان کو انگریزوں نے ان کے اوپر وارنٹ جاری کیا، نظر بند کیا، یہ کلکتہ میں تھے، یہ وہاں سے رانچی کو آتے ہیں سن 1916 عیسوی کے اندر۔ بعض مورخین کہتے ہیں 4 سال انہوں نے رانچی کے اندر قیام کیا، بعض مورخین کہتے ہیں 5 سال قیام کیا، بعض مورخین کہتے ہیں 6 سال قیام کیا۔ 1916 سے لے کر 1917 تک 19 تک، یا 1916 سے لے کر 1920 تک، یا 1916 سے لے کر 1922 تک، یہ 3 طرح کے قول مورخین کا ہے، لیکن زیادہ تر صحیح مورخین کا جو قول ہے وہ 4 سال کے ہیں، 1916 سے لے کر 1919 تک۔ یہاں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ رانچی میں رہے، نظر بند، اور اس نظر بند کے حالت میں وہ لوگوں سے ملتے تھے، لوگوں سے جلتے تھے، بات بھی کرتے تھے، اور وہ جامع مسجد اپر بازار میں وہ خطاب بھی کرتے تھے، اور اسی جامع مسجد کے اندر بیٹھ کے انہوں نے ایک تنظیم بنایا جس کا نام رکھا انجمن اسلامیہ۔ ایک انجمن تو وہ بنا انجمن حمایت اسلام لاہور کے اندر، اور ایک انجمن جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی میں بنا جس کا نام رکھا گیا انجمن اسلامیہ۔ ان دونوں انجمن کو جو بنایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو 4 مقاصد کی وجہ سے بنایا گیا۔ نمبر 1، پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ مدرسے ختم ہو گئے، دانشوران ختم ہو گئے، ودوان ختم ہو گئے، انگریز یا تو انہیں شہید کر ڈالے یا انتقال کر گئے، ختم ہو گئے۔ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے، علم کی اہمیت کو، علم کو بڑھاوا دینے کے لیے، ایجوکیشن سسٹم کو بڑھانے کے لیے ان دونوں انجمن کو قائم کیا گیا۔ ان کا بنیادی مقصد جو تھا، 4 بنیادی مقصد تھا، ان میں سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ یہ انجمن مسلم قوم کے اندر، مسلم سماج کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر جو کام کرے گی وہ تعلیم کو فروغ دے گی، تعلیم کو بڑھاوا دے گی۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو انگریزوں کی فرقہ واریت کی وجہ سے، انگریزوں کی چال کی وجہ سے جو مسلمان فرقوں کے اندر، مسلک کے اندر اور ذات اور برادری کے نام پر جو بڑھ گئے ہیں، الگ الگ جماعت میں بن گئے ہیں، ان تمام ذات برادری جات پات کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر جمع کیا جائے کہ تمہارا ذات کچھ بھی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم سیاہ ہو، تم سنی ہو، تم انصاری ہو، تم خان ہو، تم پٹھان ہو، کچھ بھی ہو، تمہارا انجمن ایک ہے، تم اسلام کے ماننے والے ہو۔ یہ دوسرا ایجنڈا تھا انجمن اسلامیہ کا۔ تیسرا ایجنڈا یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر سیاسی شعور پیدا کیا جائے، سیاسی شعور پیدا کیا جائے، اس لیے کہ زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزوں کی بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر جس انسان کے اندر یہ 3 چیزیں نہ پائی جائے، جس قوم کے اندر یہ 3 چیزیں نہ پائی جائے، ان 3 چیزوں کو وہ اہمیت نہ دے تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پہلے کیا؟ تعلیم۔ اگر کوئی انسان تعلیم کو فوکس نہیں کرتا، کوئی قوم اگر تعلیم پہ دھیان نہیں دیتا تو تعلیم انسان کو انسان بناتا ہے، بغیر تعلیم کے وہ انسان جانور بن جائے گا۔ دوسری چیز ہے سیاست۔ سیاست اگر قوم کے اندر سے نکل جائے تو سیاست نہ ہونے کی وجہ سے وہ دبا دیے جائیں گے۔ اور چوتھا جو مقصد تھا انجمن کا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر معاشی حالات بہتر ہو، معاشی حالات بہتر ہو، یعنی روزگار بہتر ہو، روزگار کا ذریعہ ہو،
یہ 4 مقاصد تھے انجمن اسلامیہ اور انجمن حمایت اسلام کا، اور انہی مقاصد کی وجہ سے انجمنوں کو قائم کیا گیا، اور یہ وہی انجمن اسلامیہ ہے جو کہ آج پورے کے پورے جھارکھنڈ کے ایک ایک گاؤں کے اندر پیدا ہوا ہے۔ آج بڑی افسوس ہے کہ جس مقصد کے تحت انجمن کو قائم کیا گیا، آج اس مقصد سے یہ انجمن کوسوں دور ہے۔ خود انجمن کے ممبران کو، انجمن کے ذمہ داران کو اس بات کا علم تک نہیں کہ ہمارے انجمن کا تاریخ کیا ہے، کس بنیاد کی وجہ سے، کس مقاصد کی وجہ سے اتنی بڑی تنظیم کو قائم کیا گیا، اس کے قائم کرنے کے پیچھے کے وجوہات کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، انجمن کا قیام کیا ہے۔ اور ایک مقصد یہ تھا انجمن کا کہ جو اب تمہارے باپ داداؤں نے جو تمہارے لیے اوقاف کیے ہیں، تمہارے لیے جائیداد کو، تمہارے لیے زمینوں کو، تمہارے لیے پراپرٹی کو، ان کی حفاظت کرنا، یہ ایجنڈے تھے انجمن کا۔ آج انجمن اس سے بہت دور نکل چکا ہے، اور جو چیز کرنی نہیں چاہیے ان کے پیچھے لگا پڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کو جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ان کے سامنے دجال کا تذکرہ فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا چوڑا بیان کیے، خطاب کیے، اور دجال کے ایسے ہولناکیوں کو بیان کیے کہ ہمارے دل لرز گئے، ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ شام کو جب ہم لوگ مسجد میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہروں کو دیکھ کر بھاگ گئے کہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو گیا ہے، پوچھے کیا ہوا ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا تھا، ہمیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے قریبی نخلستان کے اندر دجال موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں دجال سے زیادہ کسی اور چیز کا ڈر ہے۔ جو شارحین حدیث ہیں، جو حدیث کی تشریح بیان کرنے والے ہیں، وہ اس حدیث کی روایت میں تشریح بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد فرمانا کہ دجال سے زیادہ کسی اور چیز کا ڈر وہ یہ ہے کہ اس امت کے اندر ایسے گمراہ کن لیڈر پیدا ہوں گے جو خود گمراہ ہوں گے اور اپنے عوام کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہے کہ نہیں گمراہی؟ جنہیں وضو کا پتہ نہیں، جنہیں نماز کا پتہ نہیں، جنہیں یہ پتہ نہیں کہ انجمن کا مقاصد کیا ہے، جنہیں یہ پتہ نہیں کہ انجمن بنایا کس لیے گیا ہے، انجمن کے پیچھے راز کیا ہے، انجمن کا کام کیا ہے، وہ کاموں کو چھوڑ کر لوگوں کو کسی اور چیزوں میں وہ الجھا کے رکھتے ہیں۔ انجمن کا جو مقاصد ہے، آج دیکھیں ابھی دلالن ٹاپ کا ایک انٹرویو آتا ہے، ایک بہت بڑا چینل، نیوز چینل کے اندر دلالن ٹاپ کا ایک گاؤں کے اندر جاتا ہے، مہاراشٹر کے گاؤں کے اندر جاتا ہے، آدھے گھنٹہ کا انٹرویو، پورے گاؤں کی عورتیں اپنے جسم کو بیچنے پہ مجبور ہے۔ انکر جاتا اور جانے کے بعد اس سے سوال کرتا، میں تمہارا انٹرویو لینے سے پہلے میں تم سے پوچھنا چاہتا، تم اپنے چہرے کو چھپاتی نہیں چھپاتی؟ کہا نہیں چھپانے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو میں دکھانا چاہتی ہوں کہ غربت کتنی ہے اس ملک کے اندر، بھوک مری کتنی ہے اس ملک کے اندر۔ اس بھوکمری اور غربت کی وجہ سے ہم آج اپنے جسموں کو بیچنے پر مجبور ہیں۔ خود ہمارے جو اسٹیٹ ہے، جو جھارکھنڈ ہے، یہ جھارکھنڈ کا یہ حالات ہے، آج سے 3 سال پہلے ایک بچہ بھاگ کہتے ہوئے مر گیا، سب لوگوں نے دیکھا۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو تعلیم، مسلمانوں کے سماج کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر تعلیم کو فروغ دیا جائے۔ تعلیم سے تو دور کی بات ہے، دور دور تک تعلیم سے کوئی رشتہ نہیں۔ ایک مدعا یہ تھا کہ مسلم سماج کے اندر روزگار کو بڑھاوا دیا جائے، ذریعہ معاش تیار کیا جائے۔ آج مسلم معاشرے کے اندر دیکھو آپ کے ہر ایک گھر کے اندر ایک نوجوان 24 سال کا، 25 سال کا نوجوان 50,000 روپے لون میں ڈوبا ہوا ہے۔
مہینوں مہینوں تو کام نہیں ملتا ہے، مہینوں مہینے تو دکان میں گراہک نہیں آتے ہیں. ان کے بارے میں سوچنا تھا، ان کا ذریعہ نکالنا تھا. انجمن کے بعد مسلم قوم آج اتنا پستہ حال ہے. 2 منٹ. مسلم قوم جو آج اتنا جو پستہ حال ہے، جو دبایا جا رہا ہے، اس کی 2 سب سے بڑی وجہ ہیں. سب سے بڑی وجہ آزادی کے بعد سے جو مسلمانوں کا جو حالات جو اتنا گرا، اس کی 2 وجہ ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے آزادی کے بعد ملک ہندوستان کا تقسیم، بٹوارا، یہ سب سے بڑی وجہ. دوسری بڑی وجہ کہ جن اکابرین نے، ہمارے باپ داداؤں نے جن تنظیموں کو جس نہج پر قائم کیا تھا، جس مقاصد کی وجہ سے قائم کیا تھا، آج وہ تنظیمیں اس مقصد سے ہٹ گئے اور غلط راستے پہ نکل پڑے. یہ 2 وجہ ہیں جو ہماری پوری قوم کی سریاناز کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہی ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی باقی ہوتی رہے گی. سنتوں پہ فائدہ.